اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہم السلام یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین صلوات اللہ علیہم کے متعلق اعلان کیا ہے کہ یہ وہ ذوات عالیہ ہیں جو تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کا بیان ہے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت خداوندی کو اترتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، میرے لیے بلاؤ، میرے لیے بلاؤ۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ کسے بلائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کو بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا تو آپ نے اپنی چادر ڈالی، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ سب میری طرف سے ہیں، تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انما یرید اللہ الی آخرہ کی آیت نازل فرمائی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اونٹ کے سیاہ بالوں سے بنی ہوئی منقش چادر تھی۔ صحابی واصلہ بن اسقا کی روایت میں یہ الفاظ مذکور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب کیا اور ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی رانوں پر بٹھایا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، انما یرید اللہ کی آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، اس وقت گھر میں جبریل و میکائیل علیہ السلام، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم السلام اور میرے سمیت 7 افراد تھے اور میں اس وقت گھر کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ کی اہل بیت میں نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بھلائی کی طرف ہے، تو ازواج نبی میں سے ہے۔ آیت تطہیر کا شان نزول اس بات کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس، عمر بن سلمہ، پروردہ پیغمبر، ابو سعید خدری، سعد بن ابی وقاص اور انس بن مالک علیہم السلام سے بھی مروی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے برسر منبر ارشاد فرمایا کہ آیت تطہیر ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے شام میں ایک شامی سے فرمایا، کیا تو نے آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا، آیت تطہیر ہمارے حق میں نازل ہوئی۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد کئی ماہ تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ ہر نماز کے وقت علی و بطول علیہم السلام کے دروازے پر آتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل 6 ماہ تک ہر نماز کے وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آتے تھے اور فرماتے تھے، اے اہل بیت تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ اللہ تو بس یہی چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک اور طاہر رکھے جیسا کہ طہارت کا حق ہے۔ اللہ تم پر رحم فرمائے، نماز کا وقت ہے۔ ابو الحمرہ کا بیان ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 8 مہینے روزانہ نماز فجر کے وقت علی بن ابی طالب کے دروازے پر جاتے اور اپنا ہاتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے کناروں پر رکھ کر فرماتے تھے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر آپ انما یرید اللہ لا یذہب کی آیت تلاوت کرتے۔ ابو برزہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں 7 مہینے نماز پڑھی، اور جب بھی آپ نماز سے فارغ ہوتے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر جاتے اور آیت تطہیر تلاوت کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل 6 ماہ تک دہرایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان معصوم شخصیات کو متعین کیا ہے جو زمانہ پیغمبر میں موجود تھیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معصومین پر اپنی چادر پھیلا کر اپنی ازواج کو بتایا کہ یہ حضرات بھی میری طرح معصوم ہیں۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ چادر پھیلانے کا عمل گھر میں کیا گیا ہے اور اسے عام صحابہ نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے آپ نے اپنے صحابہ کو آیت تطہیر کے وارث دکھانے کے لیے 6
یا 8 ماہ تک روزانہ علی و بطول کے دروازے پر تشریف لاتے اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے آیات تطہیر تلاوت کرتے۔ اس سے آپ کا مقصد اول و آخر یہی تھا کہ میرے تمام صحابی دیکھ لیں کہ آیت تطہیر کے وارث علی و بطول اور حسنین کریمین ہیں۔ ہم یہاں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ چند لمحات کے لیے یہاں رک جائیے اور دیکھیے رسول خدا ہر نماز کے وقت علی و بطول کے دروازے پر آ کر آیت تطہیر پڑھتے، اور ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں اور ایک ماہ میں 150 نمازیں ہوتی ہیں اور 6 ماہ میں 900 نمازیں بنتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام نے 900 بار کہ علی و بطول کے دروازے پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کی یہ آیت اور رسول خدا سے مروی اس کی عملی اور قولی تفسیر عصمت اہل بیت کی واضح ترین دلیل ہے۔ کتب تاریخ مکتب خلافت سے وابستہ افراد نے مرتب کی ہیں۔ اموی اور عباسی خلفاء کی تاریخ لکھنے والے علماء اس حقیقت سے واقف تھے کہ سلاطین آل محمد کے مخالف تھے اور انہیں ہر وقت ایذا دینے کی فکر میں رہتے اور آل محمد کو زندانوں میں رکھتے اور انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے آل محمد کا تذکرہ تک دنیا میں موجود نہ رہے۔ انہوں نے ہر طرح سے آل محمد کو مٹانے کی مذموم کوشش کی اور آل محمد ہمیشہ ان کے ظلم و ستم سہتے رہے۔ اہل بیت کی عصمت کے اثبات کے لیے آیت تطہیر ہی کافی ہے، اور یہی آیت مجیدہ رہتی دنیا تک اہل بیت کی عصمت و طہارت کو ثابت کرتی رہے گی۔ عصمت اہل بیت کی بحث کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند نصوص پیش کرنا چاہتے ہیں جو امامت اہل بیت پر دلالت کرتی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے متعلق اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی تمام گفتگو وحی الہی کے تابع ہوتی تھی، اور آپ اپنی خواہشات کے تحت کبھی کلام نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، اس کا کلام وہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔